ہمارا دین ایسا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب والوں نے یا غیر مسلموں نے تو دن منانا سیکھا ہے، ہم دن نہیں مناتے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جس طرح دن مناتا ہے اس طرح دن کوئی منا ہی نہیں سکتا۔ وہ تو دن مناتے ہیں، ہم تو راتیں بھی مناتے ہیں، ہم صبح بناتے ہیں، ہم شام بناتے ہیں، دن مناتے ہیں، رات بناتے ہیں، ہفتہ بناتے ہیں، مہینہ بناتے ہیں، ہم تو سال بھی مناتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم منانا ہی نہ سیکھیں تو الگ بات ہے۔ کتنی خوبصورتی سے مومن سال میں ایک دن نہیں مناتا، ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ جو دن بنتا ہے ہر دن مناتا ہے، کہ جب اس کا دن، اس کا آغاز، اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ بہتر اور بہترین طریقہ اور کیا ہے کہ بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے، فرش پہ کھڑا ہو کے اللہ کے منائے ہوئے دن کو ایسا منائے کہ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ فجر کی نماز کے آغاز کے ساتھ ہی مومن اپنے دل کے منانے کا آغاز کر لیتا ہے۔ تو سال میں کہیں جا کے ایک دن مناتے ہیں، ہم ہر دن مناتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کا وہ نور، جب وہ نیکی کا نور انسان کے دل سے اٹھ کر چہرے پر نکلتا اور بکھرتا ہے، خلوص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز پڑھ کے جب مومن نکلتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس کو سلام کرتی ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، امن کا پیغام لے کے نکلتا ہے، نیکی کا نور لے کے نکلتا ہے، اپنے دل کے اندر سرور لے کے نکلتا ہے، اطمینان لے کے نکلتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بعض تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ایک تو فجر کی نماز اور نماز کے بعد کچھ ٹائم نکال لیتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب کہتے ہیں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک حج کا ثواب لے لیا ہے، ایک عمرے کا ثواب لے لیا، جس کو آپ اشراق کی نماز کہتے ہیں، کہ چند منٹ بیٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، بس اللہ کو یاد کر رہا ہے، ادھر سے دیکھا سورج بلند ہو گیا، کھڑا ہو کے 2 نفل پڑھ لیے۔ حضور نے فرمایا 2 نفل کیا پڑھیں، ایک حج کر لیا نفلی، ایک عمرہ نفلی کر دی، کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ۔ اور ادھر فجر کی نماز کے اندر ہی فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں تو حضور فرماتے ہیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ رکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی یہ فجر کی 2 سنتیں۔ جب سنتوں کے اجر کا اور نفلوں کے اجر کا یہ عالم ہے تو فرائض کے اجر کا کیا عالم ہوگا، فرائض کے اجر کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح جب مومن کام کاج پہ چلا گیا اور جس کو نوافل کے اندر لذت آ جاتی ہے نا، سرور آ جاتا ہے، وہ دنیا کے ہزارہا کام چھوڑ کے لپک کے اپنے نوافل کو پورا کرتا ہے۔ دن کے 9 بج گئے، 10 بج گئے، اور اگر 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک یہ پڑھ لیتا ہے، کم از کم 2 پڑھ لیتا ہے، حضور نے فرمایا اس نے جنت کے اندر اپنا گھر بنا لیا، جنت کے اندر اپنا گھر بنا لیا۔ دیکھ لیجئے کس طرح مومن اپنے دن کی صبح بناتا ہے، اور دن کا نصف النہار سے ہٹ کے دوپہر کیسے بناتا ہے، جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، دن روشن ہو رہا ہے سورج کے ساتھ، لیکن دن روشن ہو رہا ہے مومن کی نیکی کے نور کے ساتھ، اپنے دن کو روشن کر رہا ہے۔ ظہر پڑھے گا، عصر پڑھے گا، مغرب پڑھے گا، گویا پورے کا پورا دن اس نے ایسے انداز سے بنا لیا ہے کہ جیسے انداز سے منانا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا، دنیا کا کوئی دین نہیں سکھاتا۔ یہ اس انداز سے دن مناتا ہے، رات مغرب سے یہ آغاز کرتا ہے
کہیں رمضان کے اندر تراویح میں پوری رات ہی اللہ کے نور میں نہاتا رہتا ہے. تلاوت حلاوت، تلاوت لذت، کیا مزہ ہے قرآن سننے کا. یہ تو اس طرح کی رات مناتا ہے کہ کوئی رات ایسی منا نہیں سکتا. اس طرح کا دن مناتا ہے کہ کوئی دن ایسا منا ہی نہیں سکتا. اور اس طرح کا ہفتہ مناتا ہے. دیکھ لیجیے آپ، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے وضو کیا، پاک ہوئے، لباس کو دیکھا، بدن کو دیکھا، اور چل کے اپنے گھر اور اپنے کاروبار، اپنی ملازمت اور اپنے کام کو چھوڑ، یہ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں. یہ ہفتہ آپ کا بن گیا ہے. ایسا بنا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ رشک کریں گے، اچھا میرا ہفتہ ایسا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پورا ہفتہ اگر اس طرح منا لیا جس طرح آپ منا رہے ہیں، جمعے کی نماز کو ادا کر کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. ہے کوئی ایسا ہفتہ منانے والا دنیا کے اندر کہ اس طرح کا کوئی ہفتہ منائے؟ پھر سال مناتے ہیں. کیسے سال مناتے ہیں؟ 2 خوشیوں سے آپ کا سال بنتا ہے. عید الفطر کی خود خوشی سے آپ کا سال بنتا ہے. عید الاضحیٰ کی خوشی سے آپ کا سال بنتا ہے. اہل ایمان کا سال بنتا ہے. اور قربانی کے بہترین عمل سے سال خوشیوں کے ساتھ لبریز ہو جاتا ہے. کس طرح بناتے ہیں؟ گویا اہل ایمان جس طرح اپنی صبح بناتے ہیں، اپنی شام بناتے ہیں، اپنا دن بناتے ہیں، اپنی راتیں بناتے ہیں، اپنا ہفتہ بناتے ہیں، اپنا سال بناتے ہیں، اس طرح کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ہاں، دن بنانے کا اور رات بنانے کا اور ہفتہ اور مہینہ اور سال بنانے کا ایک رحمانی طریقہ ہے اور ایک شیطانی طریقہ ہے. رحمانی طریقہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور شیطانی طریقہ وہ ہے کہ جس کی طرف ہم بڑھتے رہتے ہیں، بڑی جلدی ان راستوں کو قبول کر لیتے ہیں جو یہود و نصارہ ایجاد کر کے ہمارے اندر انجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں دکھاتا ہے یہ ٹھیک، خوشیاں اس طرح منانی چاہیے، اچھل کود کر کے خوشیاں منانی چاہیے، بنگڑے ڈال کر خوشیاں منانی چاہیے، کیک کاٹ کے ناچ کے خوشیاں منانی چاہیے. یہ شیطانی طریقہ ہے اللہ کے وقت کو منانے کا. اگر منائیں گے اس طریقے کے ساتھ تو پھر حشر بھی ہمارا فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، پھر انہی لوگوں کے ساتھ حشر بھی ہوگا. اس لیے کہ حضور نے تو صاف فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اس لیے ہمیں سال کے آغاز میں اور سال کی ابتدا میں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا سوچ کر رک کر دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. ایک ماں جی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتی ہیں کہ جب نیا سال آتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مگر کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال میں وہ اللہ کے نزدیک ہوئے ہیں یا مزید دور ہو گئے. یہ ہے اپنا جائزہ، یہ ہے اپنا محاسبہ، یہ ہے رک کر سوچنا اپنی زندگی کے بارے میں. فرمایا اپنے بارے میں یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا اس سے مزید دور ہو گئے ہیں. ہر دن جو چلا گیا ہے وہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں آپ کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا. وہ کہا نا کہ سن ری پگلی موت نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے، وقت گزرتا جائے، وقت گزرتا جائے. اے دنیا دن 4 دنا دی انت نہ کوئی پائے، دولت شہرت حسن جوانی ڈلتے بڑھتے سائے. شاہ حسین پھر کیوں نہ بیچارہ اللہ کے گن گائے. گزری جائے گی، گزرتی جائے گی، بھاگ رہی ہے. یہ کہا گیا نا وقت کسی کا ساتھ نہ دے گا، ہاتھ اور جیبیں جھاڑو گے. تم نہیں جھاڑو گے تو جھاڑنے والے جھاڑ ہی لیں گے. وقت کسی کا ساتھ نہ دے گا، ہاتھ اور جیبیں جھاڑو گے. وارث شاہ یہ عمر کے مورے آ کر ایک دن ہارو گے. زندگی بھاگی جا رہی ہے، وقت بھاگا جا رہا ہے. رک کر سوچیں کہ یہ دن ہمیں پیغام کیا، ہر دن جو چلا گیا ہے وہ ہمیں پیغام دے کر گیا ہے
کہ میں اب کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، اس لیے نیا سال یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹھیک کریں، اعمال کو ٹھیک کریں، نیتوں کو ٹھیک کریں، درست کریں، اور نماز کو ٹالنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دلوں کے کینے کو الگ کر دیں، حسد کو الگ کر دیں۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح دن منائیں، نمازوں سے آغاز کریں، اور پھر نمازوں کے آغاز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اختیار کریں۔ پھر کیسا ہوگا نیا سال؟ جب ہم نئے سال کا استقبال کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارے علم و عمل، ایمان اور تقوی اور اخلاق و کردار کی روشنیوں سے دھرتی کا ذرہ ذرہ جگمگائے گا، انشاءاللہ ذرہ ذرہ جگمگا اٹھے گا۔ ظلم و جبر، قہر و غضب اور کفر اور معصیت کی تاریک گھٹائیں اپنے منحوس سائے سمیٹ کر لے جائیں گی، سمیٹ پر لے جائیں گی۔ ہمارے ان رویوں سے ہمارے دلوں کی سختی نرمی میں بدل جائے گی، اور وحشت اور تنگی راحت اور اطمینان میں بدل جائے گی، اور قساوت اور عداوت الفت اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جہالت اور ظلمت روشنی اور معرفت میں تبدیل ہو جائے گی، تکبر اور عجب عاجزی اور انکساری میں تبدیل ہو جائے گا، بد اخلاقی خوش اخلاقی میں تبدیل ہو جائے گی، بے چینی چین میں اور بزدلی بہادری میں، اور وفاداریاں پیدا ہوں گی، اور پھر ہم چلتے پھرتے وہ مومن بنیں گے، وہ مومن جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو ہر آنے والے دن کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دن اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا سال ہمیں اسی جذبے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔